بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامیہ سبجیکٹ کلاس فرسٹ ایئر، اس میں سب سے فرسٹ چیپٹر سب سے پہلے اسلام کا تعارف۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے کہ اس چیپٹر میں کون سی باتیں بیان کی جائیں گی۔ اسلامیات، اسلام یعنی وہ باتیں جو اسلام سے متعلق ہیں، اور اس میں اسلام کیا ہے۔ اسلام یہ سلم سے ماخوذ ہے۔ سلم سے کئی معنی آتی ہیں۔ سلم سے یعنی حوالے کرنا، کسی کے سپرد ہونا، سپرد کر دینا، محفوظ ہونا، جھکنا، یہ سارے باتیں لفظی معنی ہے سلم کی، اور اسی سے اسلام ماخوذ ہے۔ اصطلاحی معنی کیا ہے اسلام کی؟ یہ تو اس کی لفظی معنی لغوی معنی ہو گئی۔ اسلام کی اصطلاحی معنی کہ وہ اصول اور ضوابط جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائے ہیں، ان اصول اور ضوابط پر چلنا یہ اسلام ہے۔ وہ تمام جو اصول اور ضوابط ہیں ان کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا حصہ ہے عبادات، دوسرا حصہ معاملات، تیسرا اخلاقیات۔ عبادات میں سب عبادتیں آ گئی، مالی ہو، بدنی ہو، یا مالی اور بدنی کا مجموعہ، سب عبادتیں عبادت میں آ گئی۔ اور دوسرا ہے معاملات، اس میں جو بھی آپ کے معاشرتی ذمہ داریاں وغیرہ ہیں وہ سب اس معاملات میں آتی ہیں۔ اور تیسرا اخلاق، اس میں انسان کی سیرت، اس کا بیہیویئر اور اس کا اٹھنا بیٹھنا، طریقہ کار زندگی کا، یہ اس میں آتا ہے۔ یعنی یہ ساری چیزیں اسلام کے حوالے سے کیسی ہونی چاہیے، یہ باتیں ہم آگے پڑھیں گے اسی کتاب میں۔ تو اسلام یہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، مکمل اصول اور ضوابط ہیں جو انسانی زندگی کے لیے ضروری ہیں۔ بہترین زندگی گزارنے کے لیے یہ اصول اور ضوابط پر چلنا یہ اسلام کہلاتا ہے، اور اس میں اب نہ کوئی چینجنگ، نہ کوئی اضافہ، نہ کوئی کمی۔ ایک رولز ریگولیشن اور اصول اور ضوابط ہیں وہی رہیں گے قیامت تک۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج دن میں نے آپ کے لیے مکمل کیا آپ کا دین۔ دین کون سا؟ وہ دین اسلام، کیونکہ ان دین عند اللہ الاسلام، وہ اسلامی ہے۔ واتممت علیکم، اور میں نے تمام کیا، پورا کیا اپنی نعمت، احسان آپ کے اوپر۔ یعنی یہ دین آپ کے لیے ایک اللہ کا احسان ہے۔ اگر یہ دین نہ ہوتا، یہ اسلام نہ ہوتا، تو آپ کی زندگی اور درندوں کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ یہ اسلام ہی ہمیں سکھاتا ہے کہ انسان اور جاندار کی زندگی میں فرق اسلام ہی سکھاتا ہے، اچھے اخلاق جو ایک جانور میں نہیں ہوتے۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں آپ سے اسلام کو پسند کیا ہے دین کے حساب سے آپ کے لیے، اللہ کہتا ہے۔ اب یہ مکمل ہو گیا، اب اس میں نہ کوئی نئی چیز آئے گی اور نہ کوئی پرانی چیز نکلے گی، بس یہ مکمل ہو گیا اسلام۔ اگر نئی کوئی چیز آپ لائیں گے اور اس کو اسلام کہیں گے، دین کہیں گے، تو وہ بدعت ہوگی۔ مثال، دن میں 5 مرتبہ نماز فرض ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ ہم ایکسٹرا چھٹا مرتبہ بھی نماز کو فرض کرتے ہیں، کیونکہ ثواب کیا ہے اس میں، ہر نماز ہے، کوئی گناہ تو نہیں ہے، تو یہ گناہ ہو جائے گا۔ کیونکہ جب اللہ نے 5 مرتبہ فرض کیے تو آپ 6واں مرتبہ فرض کیسے کرتے ہو؟ جب دین مکمل ہو گیا تو آپ اس کو بڑھاتے کیوں؟ یا دین نامکمل تھا، آپ نے اس کو 6واں مرتبہ فرض کر کے مکمل کیا؟ نہیں۔ تو اس لیے جو دین مکمل ہے، اب اس میں نہ کوئی اضافہ ہوگا نہ کوئی کمی ہوگی۔
یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ اصول اور احکام ہیں، اس پر چلنا ہے۔ سب سے پہلا باب جو ہے اسلام کے تعارف کے بعد وہ بنیادی عقائد ہیں، کیونکہ اسلام جو ہے ان کا جو اصل جڑ ہے وہ عقائد ہیں۔ عقائد اگر غلط ہو گئے تو اسلام سارا ریجیکٹ ہو جائے گا، آپ کا قبول ہی نہیں ہے وہ اسلام جس میں آپ کے عقیدے نہ ہوں یا عقیدے آپ کے غلط ہوں۔ عقیدے ہوں تو وہ درست عقیدے ہوں جو اسلام نے بتائے ہیں، جو نبی نے بتائے ہیں۔ اسلام کی جڑ، اسلام کا جو روح ہے وہ عقیدے ہیں۔ تو اس لیے ہم سب سے پہلے بنیادی عقائد پڑھتے ہیں۔ اب آ رہی بات عقیدہ ہے کہ عقیدہ کس کو کہتے ہیں؟ عقائد عقیدے کی جمع ہے، عقیدہ عقد سے ماخوذ ہے، اور عقد کی معنی ہے گرہ باندھنا، کوئی چیز گرہ باندھ کے مضبوط کرنا یا عقد ہے۔ لیکن اس کی اصطلاحی معنی کیا ہے عقیدے کی؟ کہ دین کے حوالے سے کسی چیز پر، کسی بات پر پختہ یقین رکھنا جو کبھی بھی تبدیل نہ ہو، مٹے نہ۔ مثال، آپ کا یقین ہے کہ اللہ ایک ہے، آپ کا یقین ہے کہ قیامت ہوگی، آپ کا یقین ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے، آپ کا یقین ہے کہ قیامت ہوگی، ہم پھر دوبارہ اٹھیں گے، پھر حساب کتاب ہوگا، جنت جہنم، ان باتوں پر آپ کا یقین ہے۔ تو یہ عقیدے ہیں، کیونکہ ان باتوں پر آپ کا پختہ یقین ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ سال کے بعد آپ کا عقیدہ تبدیل ہو گیا پھر نیا نہیں، کیونکہ عقیدہ کبھی تبدیل نہیں ہوتا۔ سال کے بعد اگر آپ نے کہہ دیا کہ اب قیامت نہیں ہوگی، نہیں، کیونکہ عقیدہ وہی ہوتا ہے جو ان شیکبل، ان چینجبل۔ تو یہ عقیدے کی تعریف ہو گئی، ڈیفینیشن ہو گئی۔ اب عقیدے تو اسلام کے بہت سارے ہیں، اس میں فنڈامنٹل عقیدے، فنڈامنٹل کریڈ کون سے ہیں؟ وہ یہ ہیں، وہ ساتھ ہیں۔ سب سے پہلے اللہ پر ایمان، یہ پہلا عقیدہ ہے۔ آپ کا اللہ پر ایمان ہو، یقین ہو کہ اللہ موجود ہے، اللہ مشکل کشا ہے، اللہ حاضر ناظر ہے، اللہ پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ یہ سب اللہ، یہ باتیں یہ ہیں اللہ پر ایمان۔ دوسرا ملائکہ پر ایمان، کہ آپ کا یقین ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ مخلوق ہے، وہ موجود ہیں، وہ اللہ کا حکم سے پوری دنیا کا نظام چلاتے ہیں، اور وہ جو اللہ حکم کرتا ہے وہ پورا کر کے دکھاتے ہیں، ان پر آپ کا یقین۔ آسمان کتابوں پر آپ کا یقین، کہ جو بھی پہلے کتابیں نازل ہوئی تھی وہ اللہ کی طرف سے تھی، انسانوں کی اپنی طرف سے نہیں تھی، اپنے اپنے وقت پر وہ سچی تھی، لیکن جیسے وقت گزرتا گیا تو ان کی امتوں نے ان کتابوں میں ترمیم تبدیلی کی، ان کو مٹایا۔ باقی اصل میں وہ اپنے وقت پر وہ صحیح تھے، آگے چل کر انہوں میں ترمیم لوگوں نے کیے، سوائے کتاب قرآن مجید کی آخری کتاب، کہ وہ ابھی تک اپنی ہی اصلی شکل میں موجود ہے۔ وہ کیوں اصلی شکل میں موجود ہے، اس میں ترمیم کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ پہلے کتابوں کے لیے اللہ نے وعدہ نہیں کیا تھا، اس کتاب کے لیے اللہ نے خود وعدہ کیا ہے کہ یہ کتاب ہمیں نازل کیا ہے، اس کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ تیسرا ہے رسالت پر ایمان، یعنی آپ کا یقین ہے کہ جو بھی رسول ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، وہ سب سچے ہیں، سب پر ہم ایمان لاتے ہیں، سب کو مانتے ہیں۔ اور آخرت پر ایمان، کہ آپ کا یقین ہے کہ یہ ایک دن ایسا آئے گا کہ پوری دنیا ختم ہو جائے گی، ہر چیز فنا ہو جائے گی، اللہ کے علاوہ صرف اللہ باقی رہے گا، پھر دوبارہ پیدا ہوں گے، پھر حساب کتاب، حشر نشر۔ یہ ہے آخرت پر یقین۔ تقدیر پر یقین، تقدیر پر ایمان، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جو بھی دنیا میں پیدا ہوئے ہیں یا پیدا ہوں گے، یا جو ہو رہا ہے وہ اللہ کے علم میں ہے، اللہ کے حکم میں ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی ایک درخت کا پتہ بھی نہیں گرتا، وہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہلتا۔ یہ ہے تقدیر۔ باقی رہی بات، اس میں کچھ سوال ہوتے ہیں تو اس میں زیادہ نہیں جانا چاہیے، کہ مثال اگر اللہ کے حکم پر ہوتے ہیں تو پھر گناہ کیسے؟ تو اس کا جواب مختصراً آپ یہ سمجھ لیں کہ اللہ نے انسان کے دو راستے بتائے ہیں، اس میں جیسے ہی اسباب اختیار کرے گا، اگر برے اسباب اختیار کرے گا برے راستوں کے، تو انجام ایسا ہی ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ ایسا لو، ایک شخص نے کسی کو قتل کیا، اب یہ قتل کرنے کا جو سبب تھا اس قاتل نے ایڈاپٹ کیا،
لیکن اس کو ریئل میں مارا کس نے؟ اللہ نے. صرف سبب اس نے اختیار کیا، مارا کس نے؟ اللہ نے. تو یہ اللہ کے حکم سے قتل ہوا، سبب اس نے اختیار کیا، اس کو سبب اختیار کی سزا ملے گی. اور اسی طرح اگر کسی نے کسی کی جان بچائی یا کوئی اچھا عمل کیا تو وہ اگرچہ وہ عمل اللہ نے کیا کر کے دکھایا لیکن سبب اس کا یہ بندہ بنا، اس لیے اس کو ثواب ملے گا. یہ تقدیر. موت کے بعد زندگی پر ایمان، یعنی جو بھی پیدا ہوئے ہیں وہ سب مریں گے پھر دوبارہ زندہ ہوں گے، یہ ہمارا یقین ہے. اگر ان عقیدوں میں سے کسی ایک کو کوئی نہیں مانتا، کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے، کیونکہ ان پر یقین رکھنا یہ اسلام کے بنیادی عقائد ہیں، ان کے بغیر کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. تو آگے چلیں، سب سے پہلے ہے ایمان اللہ پر، اس کو توحید بھی کہا جاتا ہے، یعنی اللہ ایک کو ماننا. توحید لفظی معنی یہ وحدت ماخوذ ہے، یعنی اکیلا، اور توحید معنی ہے ایک خدا پر یقین. اور توحید کی اصطلاحی معنی کیا ہے؟ توحید کی اصطلاحی معنی ہے اللہ کو ذات اور صفات میں ایک معنی کسی اور کو شریک نہ کرنا. اللہ اپنی ذات میں، یعنی اس کی جو پرسنالٹی ہے، اس کی جو ہستی ہے، ایک ہے، دو خدا نہیں ہے. اور صفات میں یعنی جو بھی اس کی خوبیاں ہیں، مشکل کشا، حاضر ناظر، خالق مالک رازق، یہ سب ان کی صفات ہیں. اب وہ اس میں اکیلا ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ اللہ کو رزق دینے میں دوسرا کوئی بھی مددگار ہے، شامل ہے، شریک ہے. جس طرح اللہ رزق دیتا ہے وہ بھی رزق دے سکتا ہے. یہ توحید نہیں ہو گئی، یہ شرک ہو گیا. تو توحید یعنی ہر اللہ اپنی صفت میں اکیلا ہے، کوئی بھی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے، ہر اپنی صفت میں اکیلا ہے، کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے، کوئی بھی کسی کی بھی حصے داری اس میں نہیں ہے. وہ جو کرے کر سکتا ہے، جو روکے روک سکتا ہے، ہر وقت ہر جگہ ہر مشکل والے کی مشکل دور کر سکتا ہے، ہر وقت ہر جگہ ہر شخص کی، ہر بندے کی آواز سن سکتا ہے بغیر کسی سبب کے. آپ اور ہم بھی سنتے ہیں لیکن ہم اسباب کے تحت سنتے ہیں. ہمارے کان ہیں اور ہمارے سامنے جو موجود ہوگا اس کو ہم سنتے ہیں، یا کوئی ڈیوائس ہو جس کے ذریعے ہم سنتے ہیں کسی کی، کوئی اوزار ہو، کوئی آلہ ہو. لیکن اللہ تعالیٰ ان باتوں سے پاک ہے، نہ اسے کوئی ڈیوائس آلے کی ضرورت ہے پھر اللہ سنے، نہیں. یا کوئی سامنے ہو پھر سنے، دیوار کے بعد جو ہے وہ نہیں سنے. یعنی پانی کے اندر، آسمانوں کے اوپر، پہاڑوں میں، کہیں بھی اگر اللہ کو کوئی پکارے تو وہ سن سکتا ہے. تو ہمارے سننے اور اللہ کے سننے میں فرق ہے. وہ بغیر اسباب کے ہر چیز ہر وقت سن سکتا ہے. تو یہ ہے توحید، کہ ان باتوں میں اللہ کو اکیلا سمجھنا. پھر آگے وجود باری تعالیٰ. وجود یعنی موجود ہونا، حاضر ہونا. باری یعنی پیدا کرنے والا، تعالیٰ یعنی بلند ہے. مطلب وجود باری تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا وجود، اللہ تعالیٰ کا حاضر ہونا. اس بات پر ہمارا یقین ہے کہ اللہ موجود ہے. اس بات پر عقلی دلیلیں بھی ہیں، نقلی دلیلیں بھی ہیں. عقلی دلیلیں یعنی جو آپ کا عقل تسلیم کرے کہ واقعی اللہ تعالیٰ موجود ہے. مثال کے طور پر کہ یہ جو دنیا کا نظام چل رہا ہے یہ خود بخود نہیں چلتا. کوئی بھی چیز بنی ہے یہ خود بخود نہیں بنی، یہ عقل تسلیم کرتا ہے. آپ کے سامنے کوئی چیز رکھی جائے اور آئیے خود پیدا ہوئی ہو، یہ ہو نہیں سکتا. یہ جو آسمان میں تارے ہیں، سورج چاند ہے، یہ گردش کر رہے ہیں، عقل کہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی اس کو چلاتا ہے. تو یہ اگلی دلیل ہو گئی. فصل آپ کرتے ہو، پھر ان میں دانے بڑھتے اور دانے بڑھتے جاتے ہیں، پھر آپ کے لیے کھانا بن جاتا ہے، غذا بن جاتا ہے. کوئی اس کو بنانے والا ہے، تو یہ عقل تسلیم کرتا ہے کہ کوئی ضرور ہے. تو یہ عقلی. اور نقلی یعنی قرآن مجید میں جو موجود ہیں، نقل کی گئی باتیں اللہ کی طرف، قرآن سے، حدیث سے. اللہ کہتا ہے ماترا فی خلق الرحمن من تفاوت. اللہ نے جو بھی تخلیق کی ہے اس میں کوئی بھی آپ فالٹ ڈھونڈ کے نکالو. مثال آسمان ہے، آپ اس میں بار بار دیکھو، کئی صدیاں گزر گئی، اب کہیں سے ٹوٹا ہو، کہیں سے گر رہا ہو، کوئی فالٹ نہیں ہے. بار بار آپ دیکھو تو آپ کی آنکھیں وہی رزلٹ دیں گی.
کہ یہ بالکل ٹھیک ہے، نہ کبھی گرا ہے، نہ کبھی یہ جو تارے ہیں، یہ سورج ہے، کبھی پرانا ہوا، اب روشنی اس کی کم ہو گئی ہو، اب اس سورج کے جو ان کے سیل ہیں وہ پرانے ہو گئے ہوں، یا اس کی بجلی کم ہو، نہیں، سورج بلکہ اپنی وہی روشنی جو وہ آج سے صدیاں پہلے دیتا تھا اب بھی وہی دیتا ہے، نہ کبھی پرانا ہوا، نہ کبھی گرا، نہ کبھی کمزور ہوا، نہ کبھی پیچھے ہوا۔ تو یہ باتیں اس بات پر دلیل ہیں کہ کوئی ہے اس کو چلانے والا ہے۔ اور اسی طرح آگے ہے لو کان فیما آلیۃ الا اللہ لفسدتا، نہیں اس سے پہلے لشم سے ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ اللہ کہتا ہے آپ غور کرو اس بات میں کہ یہ جو سورج ہے اس کو مجال نہیں کہ یہ پہنچے چاند کو، اور نہ ہی رات دن کو۔ مثال ہے اب 12 بجے فوراً رات ہو گئی، سورج گم ہو گیا، نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ ہر ایک اپنے وقت پر ہوتا ہے، رات رات کے وقت پر، دن دن کے وقت پر، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ ہر ایک اپنے اپنے محور پر، اپنے اپنے جگہوں پر تیرتے ہیں، یعنی وہ سفر کرتے ہیں۔ اور آگے نفی خلق السماوات والارض، بے شک آسمان کتنے بڑے ہیں، ان کی تخلیق میں، زمین کتنی بڑی ہے ان کی پیدا کرنے میں، رات اور دن کے تبدیل ہونے میں، عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں کہ وہ غور کریں کہ یہ جو نظام چل رہا ہے یہ کوئی چلانے والا ہوگا، اللہ خود نہیں چلتا۔ تو اس سے بھی واضح ہو گیا کہ اللہ موجود ہے۔ آگے اللہ کہتا ہے ہم خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون۔ آپ اپنی سب باتوں کو چھوڑو، اپنے آپ کو دیکھو کہ آپ جو پیدا ہوئے ہو یہ آٹومیٹیکلی پیدا ہوئے، اللہ خود پیدا ہوئے، کسی نے آپ کو پیدا نہیں کیا۔ تو آپ کو جواب یہ ملے گا کہ ہم کو بھی کس نے پیدا کیا ہے، ایک انسان دوسرے انسان سے، پھر جاتے جاتے سب سے پہلا انسان اس کو کس نے پیدا کیا، اس کو کسی پیدا کرنے والے نے پیدا کیا، وہ اللہ کی ذات ہے۔ لیکن یہ یقین نہیں رکھتے۔ آسمان زمین کو کس نے پیدا کیا، اللہ خود کیسے بن ہی نہیں سکتے۔ آپ کے سامنے جو بھی چیز پڑی ہے اس کا کوئی نہ کوئی تو بنانے والا ہوگا، کوئی نہ کوئی تو اس کو لکھنے والا، یہ کتاب ہے کسی نے تو کسی نے لکھی ہوگی، کوئی لیپ ٹاپ ہے، کوئی موبائل ہے، کوئی چیز ہے، کسی نہ کسی نے تو اس کو بنایا ہوگا۔ اسی طرح اتنی بڑی کائنات دی اللہ خود کیسے بنے۔ آگے اللہ کہتا ہے کل من یعیدکم من ظلمات البر والبحر۔ چلو ٹھیک ہے، اس بات کو دیکھو کہ آپ جب سفر کرتے ہو، چاہے وہ خشکی ہو یا دریا سمندر ہو، تو جب وہاں آپ کو کوئی بڑا حادثہ پیش آتا ہے پھر اللہ کو پکارتے ہو، پھر اللہ آپ کو بچاتا ہے، تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ اللہ موجود ہے تبھی تو آپ ان کو پکارتے ہو۔ یہاں جو اتنے بڑے حادثات سے تو بچ جاتے ہو، کوئی بچانے والا تو ہوگا، وہ کون ہے، وہ اللہ ہے۔ لو کان فیما آلیۃ الا اللہ لفسدتا، اللہ کہتا ہے اگر دنیا میں دو خدا ہوتے تو فساد ہو جاتا۔ مثال ایک ادارہ ہے، کالج ہے، اس میں دو پرنسپل سیم عہدہ ہو، ایک کہے گا کہ میں کام یہ کروں گا، دوسرا کہے گا کہ یہ نہیں ہوگا، یہ ہوگا، ان کا اختلاف اور جھگڑا ہوگا۔ اسی طرح اگر دو خدا ہوتے تو ایک کہتا کہ آج بارش ہوگی، دوسرا کہتا نہ ہوگی، ایک کہتا کہ فلاں کو رزق دینا، دوسرا ان کا آپس میں اختلاف ہو جاتا، کہیں نہ کہیں چینجنگ ہو جاتی۔ اس لیے اللہ ایک ہے، تبھی تو کوئی اختلاف نہیں ہے، دنیا چل رہی ہے۔ یہ وجود باری پر دلیل تھے، کچھ عقلی کچھ نقلی۔ ان میں سے آپ کو آیتوں کے ترجمہ اور ریفرنسز یاد کرنے ہیں کہ آپ کل کے بعد یہ بتا سکو کہ کوئی دلیل آپ پیش کرو قرآن حدیث سے کہ اللہ موجود ہے، پھر آپ یہ دلیل لکھ سکو۔ پھر اس کے بعد ہے توحید ذات و صفات۔ توحید کے اقسام ہیں، ایک توحید ہوتی ہے ذاتی، دوسری صفاتی۔ توحید ذات کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی پرسنالٹی، اپنی ہستی میں ایک ہے، اب اس کے ساتھ کوئی دوسرا کوئی شریک نہیں ہے، یہ تو اس کی ذات ہے۔ مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم نے خدا مانا، تو انہوں نے یہ توحید نہ کی، یہ شرک کیا، کیونکہ اللہ کی ذات میں دوسرے کو شریک کیا، کسی کو، حضرت عیسیٰ کو اس کو بیٹا سمجھا، اور حضرت جبریل کو بھی خدا تثلیث کا عقیدہ رکھا کہ تین خدا، ایک اللہ، اس کا دوسرا بیٹا حضرت عیسیٰ، تیسرا حضرت جبریل، یہاں ایک فرقے ہیں حضرت مریم، تو ان تینوں کو انہوں نے خدا سمجھا۔
لیکن حقیقت میں اللہ تو ایک ہے. تو یہ توحید فی ذات ہو گئی، یعنی اللہ کی ذات میں اس کو ایک مانا، اس جیسا کسی اور کو نہ مانا. اور دوسری توحید صفات ہے، پھر صفات یعنی صفت کی جمع ہے. اللہ کی جو خوبیاں ہیں، صفتیں ہیں، اس میں کسی اور کو ایڈ نہ کرنا، شامل نہ کرنا. مثال اللہ کی ایک صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. اب ایک بندہ کہتا ہے کہ فلاں جو نبی ہے وہ بھی ہر جگہ موجود ہے، پہاڑوں میں، سمندروں کے نیچے، آسمانوں کے اوپر، ہر جگہ وہ موجود ہے. تو یہ شرک ہو گیا، توحید نہیں ہوئی، کیونکہ اللہ کی صفت اس نے ایک اور میں شامل کر دی. چاہے وہ انسان ہو، چاہے سورج چاند ہو، چاہے آگ ہو، کسی بھی چیز میں اگر اللہ کی صفت داخل کرتے ہو تو یہ شرک ہو جائے گا، توحید نہیں ہوگی، اور جو قرآن کی تعلیمات کے خلاف ہے. آگے اللہ کہتے ہیں کل شیء ہالک الا وجہ، ہر چیز تباہ ہو جائے گی، صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی. اگر دوسرے خدا ہوتے تو ان کے لیے بھی کہا جاتا کہ وہ بھی باقی رہیں گے، کوئی باقی نہیں رہے گا، صرف ایک خدا باقی رہے گا. معلوم ہوا تو خدا ایک ہے. اور یہ سب سے بڑا قرآن مجید میں ایک صورت ہے جو مکمل توحید کے بارے میں ہے، وہ ہے سورہ اخلاص، جس میں کہا گیا ہے کہ اے پیغمبر ان کو کہہ دو کہ اللہ ایک ہے. یہ لوگ بتوں کو بھی خدا مانتے ہیں، دوسروں کے آگے جھکتے ہیں، دوسروں سے مانگتے ہیں، دوسروں میں اللہ کی خوبیاں شامل کرتے ہیں. تو ان کو کہو اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ نہ کسی کو اس نے جنا ہے، نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے، یعنی نہ اس کی اولاد ہے، نہ اس کے کوئی ماں باپ ہے. وہ شروع سے ہی تھا، ہمیشہ رہے گا. ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے برابر کوئی بھی نہیں ہے، اس کے عہدے کے برابر کوئی بھی نہیں ہے کہ ایسا کوئی اور خدا ہو، اس جیسا کوئی اور ہو نہیں، یا اس کے حکومت کوئی اور کسی کی حصے داری ہو نہیں. تو صورت واضح ہو گیا کہ اللہ ایک ہے. یہ پوری صورت توحید کے بارے میں بڑا دلیل ہے. سورہ فاتحہ یہ بھی دلیل توحید کی، اس میں کہا گیا ہے، اللہ نے دعا سکھائی ہے کہ ہم خاص تیری بات کرتے ہیں، اس میں کوئی اور شریک نہیں ہے، ایک تیری ہی بات کرتے ہیں. وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ، خاص تم سے ہی مدد مانگتے ہیں، کسی اور سے مدد نہیں مانگتے. یہ بھی توحید کی طرف اشارہ ہے کہ ہم ایک خدا سے، تو یعنی ایک خدا کو ماننا، ایک خدا کی مدد کرتے ہیں، ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں، ایک خدا سے مدد مانگتے ہیں. سوری، اس کی معنی یہ اگر نسین کی ہم صرف تم سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، تم سے ہی مدد مانگتے ہیں. تو یہ باتیں ہمیں اس سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اور وہ اپنی صفتوں میں بھی ایک ہے، اپنی ذات میں بھی ایک ہے. پھر شرک ہے جو توحید کا اپوزٹ ہے. توحید کی ڈیفینیشن کو آپ الٹا کر لو تو شرک کی ڈیفینیشن بن جائے گی، یعنی اللہ کی ذات اور صفات میں کسی اور کو شریک کرنا، یہ شرک ہے. شامل کرنا، حصے دار سمجھنا، یہ شرک ہے. مثال کے طور پر کہ جس طرح اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، فلاں نبی، ولی، کوئی بھی چیز وہ بھی موجود ہے. جس طرح اللہ ہر ایک کی مشکل دور کر سکتا ہے، ہر وقت ہر جگہ ایک ہی وقت میں، تو دوسرا بندہ یا ولی یا صحابی یا کوئی بھی وہ بھی اس طرح کر سکتا ہے. تو یہ شرک ہو جائے گا، یعنی آپ نے اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کیا، چاہے وہ صفت میں شریک ہو یا ذات میں شریک ہو. قرآن مجید میں اس کو بڑا ظلم کہا گیا ہے، ان شرک لظلم عظیم، سورہ لقمان. تو یہ بڑا ظلم ہے. ظلم کہتے ہیں کہ ایک چیز کو آپ ایسی جگہ رکھو جو اس کی جگہ ہی نہ ہو. اللہ کو ایک ماننا چاہیے لیکن آپ نے ایک نہیں مانا، تو یہ بھی ظلم ہو گیا، اور یہ سب سے بڑا ظلم ہے. اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو بھی شرک کرتا ہے اس کو معاف نہیں کرتا جب تک کہ وہ توبہ نہ کرے. دوسروں کو معاف کر سکتا ہے، سورہ نساء میں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرتا اس کو جو اس کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتا ہے، اور معاف کرتا ہے اس کے علاوہ کسی دوسروں کو جس کو چاہے. مشرک جب تک کہ اپنے شرک سے ہمیشہ کے لیے توبہ نہ کرے اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے. اب شرک کی اقسام: شرک ذات میں شرک،
شرک فی ذات یعنی اللہ تعالیٰ کی ہستی میں کسی اور کو شریک کرنا، اللہ جیسا کسی اور کو سمجھنا، اللہ کا حصہ کسی اور کو سمجھنا، جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا سمجھا، یہودیوں نے عیسیٰ کو اللہ کی بیٹی میں سمجھا، تو یہ شرک فی ذات ہے، اللہ جیسا کسی اور کو سمجھا۔ اور دوسرا ہے شرک فی صفات، یعنی اللہ کی صفتوں میں کسی اور کو شامل کرنا، اس کی قدرت، اس کے شان میں کسی اور کو شامل کرنا، یہ بھی شرک ہے۔ مثال اللہ جیسی شان کسی اور کو دینا، مرتبہ اللہ جیسی قدرت کسی اور کو دینا، قادر مطلق سمجھنا۔ قادر مطلق کی معنی ہے کہ ایسی طاقت جو کسی سبب کی محتاج نہ ہو۔ مثال کوئی عہدے پر بندہ ہے، کوئی چیف آف آرمی ہے، اب اس کو عارضی طور پر طاقت، جب عہدہ ختم ہو گیا تو اس کے پاس کوئی طاقت ہی نہ رہی، کچھ کر ہی نہیں سکتا، لیکن وہ بھی طاقت محدود تھی۔ قادر مطلق یعنی جس کی طاقت محدود بھی نہ ہو، کسی سبب کی محتاج بھی نہ ہو۔ اب اللہ کو نہ کسی آرمی کی ضرورت ہے، نہ کسی ہتھیاروں کی ضرورت ہے، نہ کسی بندوں کی ضرورت ہے، اکیلا اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے، کر سکتا ہے ہر کام، تو یہ ہے قادر مطلق، اور یہ اللہ کی صفت ہے۔ اب ایسی صفت اگر آپ کسی اور میں سمجھتے ہو، کسی نبی میں، ولی میں، صحابی میں، کسی مرشد یا پیر میں سمجھتے ہو کہ وہ بھی ہر وقت ہے، ہر طاقت رکھتا ہے، کر سکتا ہے، تو یہ شرک ہے فی صفات، بڑا گناہ ہے، شرک اکبر۔ لیسا کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ جیسا کوئی بھی نہیں ہے، وہ کبھی بھی کسی بھی کو اللہ تعالیٰ کی خوبیاں اس میں شامل نہیں ہیں۔ تیسرا کسی صفات کے تقاضوں میں شرک، یعنی اللہ کی جو صفتیں ہیں ان کی جو ڈیمانڈ ہے، ان کی جو طلب ہے۔ مثال اللہ کی ایک صفت ہے کہ ہر جگہ پر وہ طاقت رکھتا ہے، اب اس کا حق یہ ہے کہ اسی کو مانا جائے جو ان صفتوں کا مالک ہے، پوری دنیا کو پیدا کرنے والا، پوری دنیا کو رزق دینے والا۔ اب حق یہ بنتا ہے کہ اسی کے آگے جھکا جائے۔ اب ان کی تقاضا یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اب اگر اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہو تو یہ شرک ہو گیا۔ اللہ تعبدوا الا اياه، کہ آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ اور خود اللہ کہتا ہے الہکم الہ واحد لا الہ الا هو، آپ کا جو رب ہے، آپ کا جو الہ ہے وہ ایک ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے۔ آگے کہے ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، جو اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ کافر ہیں۔ وہ اللہ کا نازل کردہ احکام کیا ہے؟ قرآن مجید ہے، اب اس کو وہ نہیں مانتے تو وہ کافر ہیں۔ تو دوسرا اس میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے مسبب الاسباب، مسبب الاسباب کی معنی ہے اسباب بنانے والا۔ اللہ کو سبب کی ضرورت نہیں ہوتی، بغیر اسباب کے طاقت رکھتا ہے۔ مثال مسبب الاسباب، مثال کے طور پر آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، آگ کا کام کیا ہے؟ جلانا، جیسے آگ لگے گی تو جلنا شروع ہوگا، یہ سبب ہے جلنے کا آگ۔ اب اللہ نے اس کے سبب کو سلب کر لیا، ناکارہ بنا دیا، وہ آگ جلاتی نہیں تھی، تو اسی سبب اللہ بناتا ہے خود، تو اس لیے ایک اللہ کو مانا جائے، اس کی ہی عبادت کی جائے۔ اب اس سے آگے توحید کی وجہ سے انسانی زندگی پر جو اثرات پڑتے ہیں ان کا ذکر یہ نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے۔ فی الحال یہاں تک آپ کے لیے کافی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ تھا کہ توحید اللہ کو ایک مانا جائے، شرک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، اسلام کیا ہے، وجود باری تعالی کیا ہے۔ تھی بھائی اینڈ میٹنگ فار آل، کیا فار آل